شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے کہ جس کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی کہ یہ آخری ماہ مبارک رمضان کا جمعہ جو ہے یہ روز قدس سے، یوم القدس سے موسوم ہے، اور اس کا نام یوم القدس رکھا گیا۔ اور کس نے اس روز کو یوم القدس جو ہے وہ قرار دیا، انشاءاللہ وہ مرحلہ بمرحلہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو امیر کائنات کا اس عظیم کلام میں، نورانی کلام میں ارشاد ہو رہا ہے، جس کے مخاطبین بالعموم ہم سب ہیں، کہ کونوا للظالم خصما، کہ ظالمین جو ہیں ان کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور استقامت اور مقاومت سے کام لو۔ للمظلوم عونا، اور مظلومین جو ہیں ان کی مدد نصرت کرتے رہو اور ان کے یاور بن کر رہو۔ تو اس فرمان کا حقیقی مصداق اور مخاطب جس نے اپنے آپ کو قرار دیا اور اپنے عملی اقدام کے ذریعے اس عظیم کلام کا مصداق خود کو قرار دیا، وہ امام خمینی علیہ رحمہ ہیں۔ تو آج ہم یوم القدس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ امام خمینی نے اپنے آپ کو اس عظیم کلام کا مصداق کیسے قرار دیا۔ تو 41 برس سے راہبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی علیہ رحمہ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے مسلمین جہان ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو یوم قدس مناتے آ رہے ہیں، کہ جو آج بھی وہی دن ہے، ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں سانسیں لے رہے ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جس کو یوم قدس سے تعبیر کیا گیا۔ تو اس دن غاصب اسرائیل کے خلاف اور ملت مظلوم فلسطین کی حمایت میں مسلمین جہان گھروں سے باہر آتے ہیں اور مظاہرے کرتے ہیں، اور اپنے جو شعار ہیں ان کو اسرائیل کے خلاف اپنی آواز کی صورت میں بلند کرتے ہیں، اور پھر مختلف اجتماعات برقرار اور برگزار کیے جاتے ہیں، کہ جس میں خطبہ اور مقررین اپنے اجتماع میں شرکاء مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور ملت مظلوم فلسطین اور اسرائیل دونوں کو الگ الگ پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ پیغام کے جو فلسطینی بھائیوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کی جائے اور ان کو اظہار ہمدردی کا پیغام دیتے ہیں، چاہے وہ مظاہرہ ہو چاہے وہ خطاب ہو، دونوں صورتوں میں ہمارے مسلمان بھائی، فلسطینی مسلمان بھائی جو ہیں ان کے لیے یہ اظہار ہمدردی کا پیغام جو ہے وہ ہم ہر سال جاری کرتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ اے ملت فلسطین کے مسلمان بھائیوں، ہم آپ سے غافل نہیں ہیں، آپ پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ رہے ہیں،
اور دیکھ کر ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اشکبار ہیں، ہمارے سینوں میں آپ کی محبت جو ہے وہ معجزن رہتی ہے، اور ہمیں آپ کے دکھ درد کا بڑا احساس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ کل جسد الواحد ہیں، امت مسلمہ جو ہے وہ کل جسد الواحد ہے، کہ جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہوتا ہے تو دوسرا حصہ جو اس درد کو محسوس کرتا ہے، اور امت محمدیہ اور امت مسلمہ جو ہے وہ کل جسد الواحد ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک مسلمان بھائی کو تکلیف اور رنج ہوتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، تو دوسرے مسلمان بھائی کو اس دکھ کا احساس ہونا چاہیے۔ تو ہم آج یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اپنی اس آواز کے ذریعے کہ ہم مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم ان بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، اور وہ مسلمان بھائی فلسطینی جو ہیں وہ خود کو تنہا ہرگز محسوس نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اگرچہ کہ ہمارا وجود وہاں نہیں ہے، لیکن ہماری آواز، ہماری حمایت ہمیشہ ان کے ساتھ تھی اور ساتھ ہے اور ساتھ رہے گی، اور ہم ہر وقت جو ہے ان کے دفاع میں آواز اٹھاتے رہیں گے، اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی بھائیوں کی استقامت کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ یقیناً غاصب اسرائیل کے نابکار درندوں کے مقابلہ میں پامردی اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اسرائیلی فوج کی توپوں اور گولیوں کا مقابلہ توپوں سے نہیں، گولیوں سے نہیں، بلکہ پتھروں سے کر رہے ہیں۔ آپ کی دلیری، شجاعت اور استقامت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی، بلکہ بہت جلد رنگ لائے گی، اور آپ بھائیوں کو اس غاصب اسرائیل پر فتح جو ہے وہ ملنے والی ہے، اور فتح کا وقت جو ہے وہ نزدیک ہو چکا ہے۔ عنقریب ہمارے فلسطینی بھائی شہر قدس میں فتح اور جشن کے شادیانے بجائیں گے، اور پھر ہم بھی ان کی اس خوشی کو اور ان کے چہروں پر ایک رونق کو انشاءاللہ دیکھیں گے، اور پھر ہم اپنے بھائیوں سے، فلسطینی بھائیوں سے یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے اور ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہمارے پہلے امام آقا مولا امیر کائنات کا ارشاد ہے کہ کونو خصمن، کونو للظالم خصمن، کہ ظالم جو ہے اس کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور اس کی مخالفت کرتے رہو، اور اس کے مد مقابل ہو کر رہو، اور استقامت جو ہے اور استحکام سے کام لیتے رہو، اور پھر جو مظلومین ہیں ان کو تنہا نہ چھوڑو بلکہ ان کے یاور و مددگار رہو۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے قدم بقدم ساتھ ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ غاصب اسرائیل کہ جس نے ناجائز فلسطین پر اور قدس پر قبضہ کر رکھا ہے، ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اے غاصب ظالم اسرائیل، تم کب تک ملت فلسطین پر ظلم کے پہاڑ گراتے رہو گے؟ 70 سال سے ملت فلسطین تمہاری بربریت کا شکار ہے۔ اس عرصے میں تمہاری فوج کے ہاتھوں ملت مظلوم فلسطین کے سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور بے شمار جوان زندگی کی عین بہار میں دائی اجل کو لبیک کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تم نے فلسطین کی سرزمین پہ بے گناہوں کا خون بہت بہایا ہے، لاتعداد انسانوں کو اپنی وحشت و درندگی کا نشانہ بنا چکے ہو، لیکن یاد رکھو کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو ظالم مٹ جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم تمہیں مٹا کر رہیں گے۔ ستم کرنے والے نیز تو نابود ہو جاتے ہیں، اور اے غاصب اسرائیل، تمہاری نابودی کا وقت آ پہنچا ہے، اور تم انشاءاللہ اپنے 80 سال بھی پورے
نہیں کر پاؤ گے انشاءاللہ۔ اگر تمہاری پشت بنائی کے لیے شیطان بزرگ اور شیطان اعظم امریکہ اور اس کا زر خرید غلام آل سعود جو ہے ملت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے، وہ اگرچہ ہیں ان کے مخالفت میں، تو ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کی مدد کے لیے ہم ہمیشہ حاضر ہیں۔ اگر تمہاری پشت پناہی امریکہ اور آل یہود و آل سعود کر رہے ہیں تو ہم بھی مقابلے میں کھڑے ہیں، اور آپ تنہا نہیں ہے فلسطینی بھائیوں، ہم انشاءاللہ مقاومت کریں گے۔ اور اے غاصب اسرائیل، تم ان فلسطینی مسلمانوں کو تنہا مت سمجھنا اور تصور مت کرنا۔ اے غاصب اسرائیل، یہ بھی یاد رکھو کہ ہم قبلہ اول کو تمہارے قبضے سے آزاد کرا کے ہی دم لیں گے۔ ہم تمہارے وجود کو ہی نجس و ناجائز سمجھتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مسئلہ قدس پر خاموش رہیں؟ اور ہم قدس کی آزادی کے لیے آواز بلند کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں تم اور تمہارے ہم فکر ظالموں اور جابروں کے بھیانک چہرے عیاں و آشکار کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک بات ہے یوم القدس کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے، اور اس کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کے حوالے سے، تو اس کے منبع اور سرچشمہ کو اگر تلاش کیا جائے تو امام راحل کے فرامین و ارشادات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں حکمتوں سے بھرپور امام خمینی کے بہت سارے اقوال جو ہیں ہمیں وہ پڑھنے کو ملتے ہیں، اور یوم القدس کو آپ کی بصیرت اور دور اندیشی سے ہی وجود ملا، یعنی امام خمینی علیہ رحمہ نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو قدس شریف کی آزادی اور ملت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق اور حمایت میں مسلمین جہان کو باہر نکل کر آواز بلند کرنے کا جو حکم فرمایا، اور آپ نے ہی منابع اصیل اسلام سے اس کی شرعی، سیاسی اور قانونی حیثیت کو متعین کر کے اسے مسلمانوں کا ایک بڑا وظیفہ قرار دیا، اور فرمایا یوم القدس یوم اللہ، یوم القدس جو ہے وہ اللہ کا دن ہے۔ تو امام خمینی علیہ رحمہ کے نزدیک قدس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے سامعین اور ناظرین محترم، کہ جب اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا، امریکہ و اسرائیل کے پٹھو رضا شاہ کی حکومت جو ہے وہ زمین بوس ہوئی، تو امام خمینی علیہ رحمہ نے ایران سے اسرائیلی سفارت خانے کے اوپر سے ان کا اسرائیلی جھنڈا جو ہے اس کو سر نگوں کر دیا، اور اتروا کر وہاں پر فلسطینی سفارت خانہ اسے قرار دیتے ہوئے اور اس کے اوپر فلسطینی پرچم کو نصب کرنے کا حکم دیا۔ یوں رہبر کبیر انقلاب نے دنیا والوں کے سامنے عملی طور پر قبلہ اول کی اہمیت اور عظمت کو نمایاں کرنے میں ایک عملی کردار ادا کیا، اور اپنی حیات مبارکہ کے آخری لمحات تک آپ قدس شریف کی آزادی اور فلسطینی مسلمانوں کے بارے میں فکر مند رہے۔ ہماری ذمہ داریاں بھی یہاں پر کچھ بنتی ہیں کہ ہم بھی اس راہ کو ادامہ دیں اور راہ امام خمینی کو اپنائیں، اور اسی راہ پر چلتے ہوئے یوم القدس کی حفاظت کریں، اور آنے والی نسلوں کو بھی یوم القدس کی اہمیت سے آگاہ اور آشنا کریں۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر سال فقط یوم القدس کی ریلی میں شرکت کرنا ہی کافی ہے، یا ضروری ہے کہ مسلمان سال بھر اس اہم مسئلے سے غافل نہ رہے اور آزادی قدس کے لیے اپنے حصے کی ذمہ داری انجام دیتا رہے؟ اسی طرح یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ مسئلہ فلسطین سمیت مسئلہ کشمیر کے بارے میں بھی ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری کیا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کما حق کو ہو سمجھنے کے لیے یوم القدس کی ریلی میں عوام کی شرکت کے اسباب اور عوامل جو ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ توجہ رہے کہ اس کے مختلف دلائل جو ہیں
جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور آپ ناظرین کی خدمت میں ان دلائل میں سے چند دلائل کو جو ہے بالاختصار ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قدس کی ریلی میں عوام کی شرکت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یوم القدس کی ریلی ظلم اور ظالم قوتوں کے خلاف جد و جہد اور کوشش کا نام ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک امت واحدہ ہے، ایک امت ہے، مسلمانوں کی سرزمین جو ایک مقدس سرزمین ہے، 68 سال قبل ظلم و جاہریت کا نشانہ بنی اور وہاں کے باسیوں کو باہر نکال کر دیا گیا۔ ہم ایک امت واحدہ ہونے کے ناطے سے اس ظلم و ستم سے چشم پوشی اختیار نہیں کر سکتے۔ فلسطین ایک بین الاقوامی اور اسلامی ایشو ہے۔ ہم یہ ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ مسئلہ فلسطین صرف عربی اور عرب خطے میں محدود رہے اور عرب ممالک جو ہیں وہاں تک اس مسئلے کو چھیڑا جائے اور زیر باس لایا جائے۔ تیسری دلیل قرآن کریم کی روح سے استکبار سے نفرت پر مبنی ہے۔ استکبار سے نفرت نہ صرف ہمارے دین میں شامل ہے بلکہ تمام الہی ادیان اس پر تاکید کرتے ہیں، اور تمام انبیاء الہی نے خدا کی بندگی پر زور دینے کے ساتھ ساتھ طاغوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے پر بھی تاکید فرمائی ہے۔ امام خمینی اور رہبر معظم سید علی خامنہئی دامت برکاتہما کے بقول امریکہ طاغوت اعظم ہے، شیطان بزرگ ہے اور اسرائیل کی غاصب صہیونی رجیم اور حکومت اس کی ناجائز اولاد ہے، لہٰذا مرد آباد اسرائیل در حقیقت وہی مرد آباد امریکہ ہے۔ اور چوتھی دلیل بغض فی اللہ کی ہے، یعنی ہر با ایمان شخص کو چاہیے کہ وہ خدا کی راہ میں دشمنان خدا سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں۔ اور چوتھی دلیل ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ولی فقیہ کی اطاعت کریں۔ یوم القدس کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور رہبر معظم سید علی خامنہئی دامت برکاتہ نے بھی اس کی اہمیت پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اور آج کا جمعہ جو ہے اور آج کا جو دن ہے، آج ایرانی ٹائم کے مطابق 12 بجے رہبر معظم انقلاب جو ہیں ان کا خطاب ہوگا۔ لہٰذا امت مسلمہ ولی فقیہ کی اطاعت کے طور پر یوم القدس کے جلوسوں میں شرکت کو اپنا دینی فرض سمجھتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یوم القدس در حقیقت امر جامع کا مصداق ہے۔ امر جامع ایسا امر ہے کہ جس میں تمام مسلمانوں کی شرکت ضروری ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آخر میں حزب اللہ کے عظیم لیڈر سید حسن نصر اللہ کا بیان جو ہے 15 شعبان میں انہوں نے جو جاری فرمایا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ خوف زدہ ہے اور امام خمینی کا مشن جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا، تو اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جس میں یوم القدس کی اہمیت کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمایا اور غاصب صہیونی حکومت کے بارے میں کہا کہ اس غاصب حکومت کو اپنا وجود خطرے میں منڈلاتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے خطاب میں ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے صہیونیوں میں پائے جانے والے خوف و ہراس کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج صہیونی حکومت کو اپنا وجود خطرے میں دکھائی دے رہا ہے اور اسے خدشہ ہے کہ شاید وہ اپنی عمر کے 80 برس بھی پورے نہیں کر پائے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے ظہور کے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف اور محبت سے پر کر دیں گے۔ اور پھر امام خمینی کے حوالے سے انہوں نے چند جملے کہے، تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سید حسن نصر اللہ نے عظیم رہنما امام خمینی کے متعلق جو جملے کہے وہ شہید صدر کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے
فرمایا کہ امام خمینی نے وہ کام سر انجام دیا ہے جو انبیاء علیہ السلام انجام دینا چاہتے تھے۔ تو یہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے عظیم کارنامے سر انجام دیے، اور اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے جو ہے ہمیشہ تگ و دو میں لگے رہے۔ اور شہید آیت اللہ باقر الصدر کے مشہور جملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امام خمینی میں ایسے ضم ہو جاؤ جیسے امام خمینی اسلام میں ضم ہو چکے ہیں۔ کیوں کہ امام خمینی جو ہیں ان کا وجود اسلام کا گویا کہ وجود تھا، اسلامی وجود تھا، اور اگرچہ کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ان کی افکار بینہ جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سامان مہیا اور فراہم کر رہی ہیں، اور ان کا مشن ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس مظلوم اور مستضعف ملت فلسطین کو اسرائیل اور امریکہ کی اس خباثت سے نجات عطا فرمائے، اور ان کے ظلم و جاہریت اور بربریت سے جو ہے پروردگار عالم بحق امام زمان علیہ السلام اور آج کے عظیم دن کے صدقے کہ جو سید الایام ہے، جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے، ان کو رہائی نصیب عطا فرمائے، اور وہ فلسطینی کے جو آوارہ ہو چکے ہیں اپنے گھروں سے، جن کو باہر نکال دیا گیا ہے اور ان کی ملت پر، سرزمین پر اور ان کی جگہوں پر جو ہے قبضہ کر لیا گیا ہے، پروردگار عالم آج کے دن کے صدقے میں وہ سرزمین ان کو واپس پلٹا دے۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے، روز جمعہ ہے، تو پروردگار عالم امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام زمان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔